بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشية إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنیٰ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے بعد سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ مبارک، سب سے زیادہ مقبول اور محبوب اور سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے، سمجھانے والے، سکھانے والے، پھیلانے والے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اگر ہم اس مقدس جماعت کے افراد کو دیکھتے ہیں تو ان حضرات کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے بڑے بڑے مالدار بھی ہیں۔ 700 اونٹ غلے سے لدے ہوئے ایک لمحے کے اندر صدقہ خیرات کر دینا ان کا معمولی کام تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے بہت سارے صحابہ ہیں جو بڑے بڑے مالدار ہیں، اور اسی مقدس جماعت کے اندر حضرت عمار ابن یاسر جیسے مفلس اور کنگال بھی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام ان کی تکلیفوں کو دیکھتے، آپ کا گزر ہوتا تو فرماتے صبراً یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں کچھ دن صبر کر لو، تم اللہ کا نبی تم سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مالدار بھی ہیں، کنگال اور مفلس بھی ہیں۔ اس مقدس جماعت کے اندر ایسے بھی ہیں جو 100 غلام آزاد کر دیا کرتے تھے۔ حضرت حکیم ابن حزام 100 غلام آزاد کر دیتے۔ اور اسی مقدس جماعت کے اندر وہ افراد بھی ہیں جو خود غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اتنے اونچے درجے کے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ معراج میں تیرے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ حضرت خباب ابن ارت ہیں، حضرت عامر ابن فہیرہ ہیں۔ جب شہید ہوتے ہیں حضرت عامر ابن فہیرہ تو ان کی میت، ان کی لاش آسمانوں تک جاتی ہے۔ تو ایسے ایسے حضرات بھی ہیں جو خود غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو خود غلامی کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ ایسے حضرات بھی ہیں حضرت عمران ابن حسین جیسے جو 30 سال اتنے بیمار تھے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکے، اور حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحت مند جوان بھی ہیں۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جوان تھے کہ بڑے اونٹ پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین کے ساتھ لگتے تھے۔ اس مقدس جماعت کے اندر ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، لیکن اگر غور کرتے ہیں تو ہر طرح کا بندہ، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ آخرت کیسے بن جائے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مقصد کے ساتھ وہ جینے والے نہیں تھے، ایک ہی مقصد ان کے سامنے تھا کہ ہم نے آخرت بنانی ہے۔ جو مالدار تھے ان کا مقصد بھی یہی تھا، جو کنگال مفلس تھے ان کا مقصد بھی یہی تھا، جو غلاموں کو آزاد کرنے والے تھے ان کا مقصد بھی یہی تھا، جو بڑے بڑے سخی تھے ان کا مقصد بھی یہی تھا، جو بیمار تھے ان کا مقصد بھی یہی تھا، جو صحت مند تھے ان کا مقصد بھی یہی تھا۔ ایک مقصد پر ساری یہ مقدس جماعت متفق تھی کہ ہم نے اپنی آخرت کو بنانا اور سنوارنا ہے۔ ان میں اور بعد والوں میں کیا فرق پڑا؟ بہت ہی توجہ کے ساتھ غور فرمانے کی ضرورت ہے۔ ان میں اور بعد والوں میں یہ فرق پڑا کہ ہمارا تعارف کا مقصد ہی، تعارف کا طریقہ ہی بدل گیا۔ آج امت مسلمہ کے اندر تعارف اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ حکمران ہے، یہ عہدے دار ہے، یہ وزیر ہے، یہ سرکار کا بہت بڑا افسر ہے، یہ بہت بڑا تاجر ہے، یہ بہت بڑا زمیندار ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارا تعارف ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ صحابہ کا تعارف ان چیزوں سے نہیں تھا، صحابہ کا تعارف ہوا کرتا تھا یہ مہاجرین میں سے ہے، یعنی یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے دین کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا، اپنے مال کو چھوڑ دیا تھا، اپنے باغات کو چھوڑ دیا تھا، اپنی تجارتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ ان میں سے ہے، یہ انصار میں سے ہے، یہ ان میں سے ہے جنہوں نے بڑی خوش آمدید کہی تھی مہاجرین کے لیے، جنہوں نے اپنے گھر خالی کر دیے تھے، جنہوں نے کھلایا تھا، جنہوں نے پلایا تھا، جنہوں نے مہمان نوازی کی تھی، جو آنے والے لوگوں کو کھلاتے پلاتے تھے، یہ ان میں سے ہے، یہ انصار میں سے ہے۔ فلاں یہ بدری صحابی ہے، یہ ان میں سے ہے جو بغیر ہتھیاروں کے اللہ کے نبی کے حکم پر نکل گئے تھے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ یہ ان میں سے ہے جو احد میں شریک ہوئے تھے، یہ ان میں سے ہے جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے، یہ ان میں سے ہے جو شہداء میں سے ہے، شہید المشاہد، اس طریقے کے الفاظ کتابوں میں آتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر تعارف یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ملازم ہے، یہ مزدور ہے، یہ حکمران طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی زمینیں ہیں، اس کا باغ ہے، یہ تعارف نہیں تھا۔ تعارف ہی اعمال کی بنیاد پر تھا، اس لیے کہ ان کا مقصد ہی آخرت کو سنوارنا تھا۔ آج ہمارا تعارف ہی دنیا کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقصد اپنی دنیا کو سنوارنا ہے۔ آج حکمران کا حکمرانی سے مقصد صرف یہ ہے کہ میری دنیا بن جائے۔ آج ملازم کا ملازمت سے مقصد صرف یہ ہے کہ میری دنیا بن جائے۔ آج زمیندار کا زمینداری کے اندر مقصد ایک ہی ہے کہ میری دنیا بن جائے۔ آج مزدور کا مزدوری کرتے ہوئے مقصد ایک ہی ہے کہ میری دنیا بن جائے۔ آج ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا سب کا مقصد ایک ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو سنوارنا ہے۔ اور صحابہ کی جماعت ایسی تھی کہ وہ کسی بھی تعارف کے ساتھ دنیا میں جی رہے تھے، لیکن مقصد یہ تھا کہ ہم نے آخرت کو سنوارنا ہے۔ بہت اچھے طریقے سے ہم سب کو یہ بات اپنے دل میں رکھنی چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو اعمال کے ساتھ جوڑا تھا، چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا تھا۔ اپنی امت کو علاقوں کے ساتھ نہیں جوڑا تھا، اپنی امت کو رنگ کے ساتھ نہیں جوڑا تھا، اپنی امت کو خاندان کے ساتھ نہیں جوڑا تھا، اپنی امت کو مال کے ساتھ نہیں جوڑا تھا، تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا تھا، عہدے کے ساتھ، ان میں سے کسی چیز کے ساتھ نہیں جوڑا۔ ہر ایک کو رسول پاک علیہ السلام نے عمل کے ساتھ جوڑا۔
کہ ہم نے صبح سے شام تک اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ بہت مختصر طریقے سے 4 قسم کے حالات انسانوں پر آتے ہیں اور آتے رہیں گے قیامت تک، اور صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ رہے گی، اور رسول پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ رہے گی۔ 4 طرح کے احوال ہم نے جو زندگی گزاری ہے ان میں سے کسی ایک حال کے ساتھ گزاری ہے، آئندہ جو بھی اس دنیا کے اندر آئے گا 4 میں سے ایک حال اس کے ساتھ رہے گا، لیکن اس کے اندر اس نے جڑنا اعمال کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے سکھایا، یہ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ ایک حالت ہوتی ہے وسعت اور فراخی کی حالت، بہت اللہ مال دے دیں، مکانوں کی کمی نہ رہے، کپڑوں کی کمی نہ رہے، پیسوں کی کمی نہ رہے، زمینوں کی کمی نہ رہے، ہر خواہش پوری کی جا سکتی ہے، ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں مالوں کے، وسعت اور فراخی کی حالت یہ ایک امت کے ساتھ قیامت تک رہے گی۔ بہت سارے بندے مالدار ہوتے ہیں، مالداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مالدار ہوتے ہوئے اعمال کے ساتھ جڑنا یہ سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مالدار ہوتے ہوئے اعمال کے ساتھ جڑنا یہ سکھایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی نے، یہ سکھایا حضرت عثمان غنی کی زندگی نے، یہ سکھایا بڑے بڑے صحابہ جو مالدار تھے ان کی زندگیوں نے۔ مالدار ہونا بری بات نہیں، مالدار ہوتے ہوئے اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، قرآن کے ساتھ جوڑنا، حدیث کے ساتھ جوڑنا، رسول پاک علیہ السلام کی غلامی کے ساتھ جوڑنا، صحابہ کی زندگی کے ساتھ جوڑنا، یہ ہے اصل۔ اللہ مال دے، اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک حالت ہوتی ہے وسعت اور فراخی کی حالت، کیا سکھایا صحابہ نے، اور اللہ پاک نے اس مقدس جماعت کی کن الفاظ میں تعریف کی قرآن کے اندر، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر پوری دنیا کی حکمرانی ایک بندے کو دے دی جائے اس کی زندگی نہیں بدلے گی، اس کا لباس نہیں بدلے گا، وہ پوری زمین کی حکمرانی کرتے ہوئے اللہ کا غلام بن کر، اللہ کا بندہ بن کر جیے گا۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ چند ٹکے مل جائیں چربی آ جاتی ہے آنکھوں کے اوپر، چربی چڑھ جاتی ہے ہماری عقل کے اوپر، ہم بہت سارے رشتہ داروں کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی پچھلی حالتوں کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے فقر اور فاقہ کی حالتوں کو بھول جاتے ہیں، ہم کنگال تھے یہ بھی چیزیں بھول جاتے ہیں، ہمارے دادا پردادوں کے پاس کچھ نہیں تھا، بھول جاتے ہیں۔ وسعت اور فراخی کی حالت کوئی بری حالت نہیں ہے، لیکن وسعت اور فراخی میں کرنا کیا ہے یہ صحابہ ہمیں سکھاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی مبارک تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے حکمران، فارس میں نام آئے، حضرت عمر مدینہ میں ہیں، فارس میں نام آئے تو بادشاہ کانپنا شروع ہو جائیں، اور روم والوں کے سامنے نام لیا جائے تو روم والے کانپنا شروع ہو جائیں، کسی بھی حکمران کے سامنے عمر کا نام آئے تو وہ کانپنا شروع ہو جائے کہ کہیں وہ ہمارے اوپر آ کر مسلط نہ ہو جائیں۔ ایسا روب، ایسا دبدبا، ایسی حکمرانی۔ خطبہ دے رہے ہیں، 17 پیوند لگے ہوئے ہیں کرتے کے اوپر، مسجد اقصی لشکر لے کر جا رہے ہیں، کسی صحابی نے کہہ دیا کہ آپ اپنا لباس بدل لیں، یہ عجم والے لوگ ہیں، یہ عرب نہیں ہیں، یہ لباس کو دیکھتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ کُنَّا أَذَلَّ النَّاسِ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ۔ صحابہ سے کہا بھول گئے اتنی جلدی؟ ہم دنیا کے سب سے زیادہ گرے پڑے لوگ تھے، ہمیں عزت تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اسلام چھوڑ کر کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران، پیوند لگے ہوئے ہیں، لباس نہیں بدلا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین بنایا گیا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، نبی کی جگہ پر کھڑا ہونا۔ ایک صحابی نے بھی آ کر مبارکباد نہیں دی۔ آج تو کوئی چھوٹے سے محلے کا ناظم بن جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے،
دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی دعوت نہیں کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المؤمنین بنے ہیں تو رونا بڑھ گیا ہے، رات کی نیند کم ہو گئی ہے، لباس میں سادگی آ گئی ہے، کھانے میں فرق پڑ گیا ہے، کھانا کم ہو گیا ہے۔ جس گھر کے اندر کھانا پکا کرتا تھا اس میں ایک وقت کھانا پکنا ختم ہو گیا، اس لیے کہ امیر المؤمنین بن گئے ہیں، ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ یہ سکھایا ہے صحابہ نے۔ تو 4 طرح کے احوال امت مسلمہ پر قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن ان احوال میں کرنا کیا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارا تعارف جڑ گیا مال کے ساتھ، دنیا کے ساتھ۔ ہم میں سے کوئی ڈاکٹر بن گیا، ہم میں سے کوئی زمیندار بن گیا، ہم میں سے کوئی تاجر بن گیا، ہم میں سے کوئی مال والا بن گیا، ہم میں سے کوئی غریب بن گیا۔ ہم نے اپنا تعارف دنیا کی چیزوں کے ساتھ کروا دیا۔ مسلمان کا تعارف ان چیزوں سے نہیں ہوتا تھا۔ مسلمان کا تعارف تھا یہ مہاجرین میں سے ہے، یہ بدر والوں میں سے ہے، یہ احد والوں میں سے ہے، یہ انصار میں سے ہے، یہ خیبر والوں میں سے ہے، یہ شہداء کی اولاد میں سے ہے۔ یہ تعارف تھا صحابہ کا۔ تو وسعت اور فراخی کی حالت، کتنی ہی وسعت اللہ دے دیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن زندگی نہیں بدلنی چاہیے۔ اپنے دماغ پر چربی کو نہیں چڑھا لینا چاہیے، اپنی آنکھوں کو اندھا نہیں کر لینا چاہیے، اپنی سوچ کو نہیں بدل دینا چاہیے، اپنے لباس کو نہیں بدل دینا چاہیے۔ مسلمان بن کر جیسے پہلے جیتے تھے اسی طریقے سے اسلام کے اندر بڑھتے ہوئے جینا چاہیے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک مصر کے فاتح ہیں، اور ملک مصر اس زمانے کے اندر بہت پرانی تہذیب تھی۔ جو اہرام مصر جو بنائے ہیں مصر والوں نے، آج تک لوگ اس کو نہیں سمجھ سکے کہ کیسے بنائے ہیں۔ اتنی پرانی تہذیب کے مالک حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک مصر کو فتح کر دیا۔ ملک مصر صحابہ کے قبضے میں آ گیا۔ جو بڑے بڑے پرانے قسم کے تاجر تھے انہوں نے بستر باندھے کہ چلو اس ملک کو چھوڑ کر، ایک نہیں سینکڑوں بندے اس ارادے کے ساتھ کہ ہم نے اب مصر میں نہیں رہنا۔ بھی کیوں نہیں رہنا؟ اس لیے نہیں رہنا کہ اس ملک کے حکمران چرواہے بن گئے ہیں، کیا ملک کو چلائیں گے؟ جو جانوروں کو چرایا کرتے تھے آج ہمارے حکمران بن گئے، ہم نے نہیں اس ملک میں رہنا۔ بڑے بڑے تاجروں نے، ملک مصر کے رہنے والوں نے یہ ارادہ کر لیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ لوگ تو ملک مصر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ان سب کو کہا کہ رکو، 2 دن تمہاری دعوت ہے، 2 دن، اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہو کر لینا۔ پہلے دن دعوت کی، اس میں ہر دنیا کا کھانا اس کے اندر پکوایا گیا، اور بڑے تکلفات کے ساتھ دسترخوان بچھائے گئے، اور بڑے تکلفات کے ساتھ کھلایا گیا۔ غلاموں کو کھڑا کیا گیا، ہاتھ دھلائے گئے، برتن عجیب عجیب قسم کے ان کے سامنے رکھے گئے۔ بہت ہی تکلفات والا کھانا تھا، بہت ہی پرتکلف دعوت کی۔ کہا کل پھر دعوت ہے۔ اگلے دن خود بھی سادہ سا لباس پہنا اور روٹی کے چند ٹکڑے سامنے رکھ دیے، پانی رکھ دیا، اور فرمانے لگے کہ ہمیں آتا سب کچھ ہے، جن تکلفات کو تم زندگی سمجھتے ہو ہمیں آتی ہے وہ ساری، تم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، دنیا کے اندر اپنی زندگیوں کو برباد کرنا نہیں ہے۔ آتا سب کچھ ہے لیکن سب کچھ چھوڑ دیا، ہم نے اتباع کی ہے اپنے نبی کی، ہم نے حکم مانا ہے اپنے نبی کا۔ نبی کا حکم یہ تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، تم نے چلے جانا ہے، نہیں رہنا یہاں، تمہاری جگہ دنیا نہیں ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب، مسافر بن کر رہو۔ اور خود فرمایا مالی ولی الدنیا ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے، ایک مسافر نے سفر شروع کیا، تھک گیا، تھکتے ہوئے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، تھکاوٹ دور ہوئی، اٹھا اور اس درخت کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم نے دنیا میں تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، مسافر ہیں۔ فرعون چلا گیا ہے دنیا چھوڑ کر، قارون خبیث چلا گیا ہے دنیا چھوڑ کر، بڑے خزانوں کا مالک تھا، ٹکا ساتھ نہیں گیا۔ بڑے بڑے دنیا کے شیاطین چلے گئے ہیں دنیا چھوڑ کر، دعویٰ تھا ان کا کہ ہم دنیا چلاتے ہیں،
ہم نہیں ہوگا دنیا برباد ہو جائے گی. ہماری سیاست سے دنیا چلتی ہے، ہماری حکومت سے دنیا چلتی ہے، ہماری عقل سے دنیا چلتی ہے. بڑے بڑے بکواس کی لوگوں نے، سب بھاگ چلے گی دنیا سے. دنیا چل رہی ہے. کن فی الدنیا کا حضرت عمر بن العاص نے فرمایا آتا سب کچھ ہے لیکن ہم نے سب کچھ کو ٹھوکر مار دی ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے جو سکھایا ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اب تمہاری مرضی ہے، رہنا ہے ہو رہو، نہیں رہنا ہے چلے جاؤ. کہا نہیں ہم سب رہیں گے، ہم تو سمجھے تھے تم لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو وسعت اور فراخی کے اندر 4 طرح کی حالتیں آئیں گی اس امت پر. وسعت اور فراخی کی حالت میں کہاں جانا ہے، کون سے راستے پر چلنا ہے. وسعت اور فراخی اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ بے دین بن کر دنیا میں جینا شروع کر دو. 4 پیسے مل گئے تو نمازوں کی چھٹی ہو گئی، 2 پیسے مل گئے تو رشتہ داروں کو پہچاننا چھوڑ دیا، تھوڑا سا کچھ مل گیا آنکھوں پر چربی چڑھ گئی. یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے. مسلمان جتنا جتنا اللہ اس کی نعمتیں، اللہ اس پر نعمتیں کرتے ہیں، وہ اتنا ہی اللہ کا فرما بردار ہوا کرتا ہے. تو ایک حالت آئی ہے، آج بھی ہے، آتی بھی رہے گی، وسعت اور فراخی کی حالت. دوسری حالت جو اس امت پر پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی، وہ ہے فقر و فاقہ کی حالت. بعض دفعہ فقر و فاقہ کی حالت میں انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے. کیا کریں، پیٹ ہی نہیں بھرتا، کون پڑھے نمازیں، مسئلے ہی نہیں دنیا کے ختم ہوتے، تم لوگوں کو دین کی پڑی ہوئی ہے. بہت کچھ اس طرح کے جملے بہت سنے، آپ نے بھی سنے ہوں گے. مسئلے ہی نہیں حل ہوتے. فقر و فاقہ کی حالت. فقر و فاقہ کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن فقر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آدمی کافر بن جائے، دین کو ہی چھوڑ دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر قحط پڑا، اور اس قحط کا نام ہے قحط الرماد. رماد کہتے ہیں راکھ کو، لکڑیاں جلا لی جائیں جو راکھ بچتی ہے اس کو رماد کہتے ہیں. اس قحط کا نام قحط الرماد اس لیے ہے کہ ایسے خاک اڑتی ہوئی نظر آتی تھی گویا ہر طرف راکھ ہی راکھ ہے. اتنی خشکی تھی، اتنا قحط تھا، کچھ بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک سے تنگ آ کر ایک بکری کو ذبح کیا، اور اس کے اندر سے سوائے ہڈیوں اور خون کے کچھ نہیں نکلا، ایک بوٹی بھی گوشت نہیں نکلا، اس لیے کہ قحط تھا. آدمیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا، جانوروں کو کیا ملنا ہے، سارا گوشت اس کا ختم ہو چکا تھا. جب اس نے یہ منظر دیکھا اس کی زبان سے نکلا واہ محمدہ، ہائے اللہ کے نبی کا زمانہ، کیسی برکتوں کا زمانہ تھا. ایک پیالہ سب کو کافی ہو جایا کرتا تھا، تھوڑا سا پانی 1400 کے لشکر کو کافی ہو گیا. کیسی برکتیں تھی اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھوں کے اندر. واہ محمدہ، یہ اس کی زبان سے نکلا، ہائے اللہ کے نبی کا زمانہ. جو بکری ذبح کی تھی اس میں تو کچھ نکلا نہیں. نا امید ہو کر لیٹ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ جاؤ عمر کو کہو کہ میں تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، تمہیں کیا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرما رہے ہیں کہ جاؤ اور عمر سے کہو میں تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، عقل مندی کو اختیار کرو. یہ صحابی گئے اور جا کر باہر سے کہا عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے قاصد کے لیے دروازے کھول دو. حضرت عمر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے، بھول گئے کہ آپ کا زمانہ تو ہے نہیں، یہ بھی بھول گئے، دوڑتے ہوئے آئے. ہاں بھئی کیا بات ہے؟ کہا میں نے ایسے بکری ذبح کی تھی، اس میں کچھ نہیں نکلا، میں نے اسی وقت خواب دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ عمر سے کہو عقل مندی اختیار کرو، تمہیں کیا ہو گیا. حضرت عمر کانپ گئے. اس کا مطلب ہے میری زندگی بدل گئی ہے. سارے صحابہ کو جمع کیا، جلدی مسجد میں آ جاؤ. سب اکٹھے ہوئے. کہا بتاؤ میری زندگی میں فرق پڑ گیا، میرے اعمال چھوٹ گئے ہیں، میری سوچ بدل گئی ہے، میری رات اور دن کے اندر کوئی فرق آ گیا. نہیں جی آپ ویسے ہی ہیں جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے. پھر یہ اس بندے نے کیا بات کی ہے آج؟ اس نے خواب بتایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر سے کہو کہ عقل مندی اختیار کرو. صحابہ نے کہا اس نے ٹھیک کہا.
اتنا بڑا قحط ہے اور آپ نے دعا کی طرف توجہ نہیں کی۔ صحابہ کو لیں اور ساتھ جا کر صلاۃ الاستسقاء پڑھیں۔ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ فقر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سکھایا، وسعت میں کیا کرنا ہے یہ بھی سکھایا، خوشی میں کیا کرنا ہے یہ بھی سکھایا، غمی میں کیا کرنا ہے یہ بھی سکھایا، اس لیے کہ مسلمان کے سامنے آخرت ہے صرف۔ خوشی آخرت کو کیسے بنا سکتی ہے، غمی آخرت کو کیسے سنوار سکتی ہے، یہ اللہ کے نبی نے سکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبہ ہوا، فوراً صحابہ کو لیا، جا کر صلاۃ الاستسقاء شروع کی۔ آسمانوں سے آواز آئی، اتاک الغوث یا ابا حفص، اے عمر ہم آگے، بادل آگے، بتاؤ کہاں برسے۔ تو چار طرح کی حالتیں آئیں گی۔ ایک حالت ہوگی وسعت و فراخی کی، کیا کرنا ہے وسعت و فراخی کے اندر، اندھے بن کر نہیں جینا جیسے آج ہم نے زندگی اختیار کی ہیں۔ فقر و فاقہ آئے تو کیا کرنا ہے۔ تیسری حالت ہے بیماری کی حالت۔ بیماریاں آتی ہیں، ہر بندے پر آتی ہیں، کوئی تھوڑا بیمار ہوتا ہے، کوئی زیادہ ہوتا ہے، اللہ کسی کو مکمل صحت بھی دیتے ہیں۔ بیماری کے اندر بھی اعمال کو نہیں چھوڑنا، اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین ایسے بیمار تھے کہ 30 سال بستر سے نہیں اٹھے۔ اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ بیٹھ بھی سکیں، اتنی ہمت نہیں تھی کہ کھڑے ہو سکیں۔ لیکن اس بیماری کے اندر بھی نہ پڑھنا چھوڑا، نہ پڑھانا چھوڑا، نہ حدیث سکھانا چھوڑا، نہ کوئی بھی عمل چھوڑا۔ اپنے ایک شاگرد سے فرمانے لگے، ایک بات تمہیں بتاتا ہوں لیکن وعدہ کرو جب تک میں زندہ رہا کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ وہ بات یہ ہے کہ فرشتے میرے پاس آتے ہیں، کبھی دائیں طرف سے آتے ہیں، کبھی بائیں طرف سے آتے ہیں، کبھی سرہانے سے آتے ہیں اور مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو آدمی اللہ کا بنتا ہے اللہ سارا جہان اس کا بنا دیا کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے لڑائی کر کے ساری دنیا کو اپنا دشمن بنایا۔ ہم نے ہر ایک کے پیچھے دھکے کھائے، کوئی ہمارا نہیں بنا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کا دروازہ پہلے ہی چھوڑا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ ہماری اولاد ہماری نہیں بنی، ہماری بیوی ہماری نہیں بنی، ہمارے رشتہ دار ہمارے نہیں بنے، ہمارا ملک ہمارا نہیں بنا، ہمارا شہر ہمارا نہیں بنا، اس لیے کہ ہم اللہ کے نہیں بنے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے اندر رسول پاک علیہ السلام جب چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے، آپ کے چہرے مبارک کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے نفسی لنفسک الوقاء وجہی لوجہک الفداء، اے اللہ کے نبی آج آپ کے چہرے مبارک کے لیے میرا چہرہ قربان ہے اور آپ کے جسم کے لیے میرا جسم قربان ہے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کے اوپر کوئی تیر تلوار کا زخم نہیں آ سکتا۔ 80 زخم لگے، 80 زخم۔ کوئی تیر آتا ہاتھ پر لیتے، کوئی تیر آتا سینہ آگے کرتے، کوئی تیر آتا اپنا بازو آگے کرتے، 80 زخم لگے، لیکن کسی عمل میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ خون بہہ رہا ہے، ایک ہاتھ شل ہو گیا، عمل نہیں چھوڑا، کسی عمل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یمامہ کی لڑائی جس میں بدبخت مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے مقابلہ ہے۔ پہلے وہ لڑتے رہے، بعد میں جب دیکھا کہ لڑائی سے بات نہیں بنے گی تو وہ قلعے کے اندر گھس کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ یہ طریقہ تھا اس زمانے کے اندر۔ حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، براء ابن مالک، ساتھیوں سے کہنے لگے کہ کب تک باہر بیٹھے انتظار کرتے رہو گے؟ تم سارے مل کر کوئی ایسی صورت بناؤ کہ مجھے اٹھا کر اندر پھینک دو۔ قلعے کی دروازے بہت اونچی تھیں، دیواریں بہت اونچی تھیں، میں تمہارے لیے اندر جا کے دروازہ کھول دوں گا۔ صحابہ نے اس کو کندھے پر بٹھایا، پھر دوسرے نے اس کو اٹھایا، ایسے ایک لمبی سی دیوار بنا کر ان کو دیوار تک پہنچا دیا، آگے چھلانگ مار کے وہ خود نیچے چلے گئے۔ جب اندر گھسے ہیں، چاروں طرف سے جو تیروں تلواروں سے لیس تھا اس کا لشکر، وہ آئے اور انہوں نے کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا۔ سارے لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے براء ابن مالک نے دروازہ کھول دیا، اور بعد میں 800 زخم تھے ان کے جسم پر، 800 زخم، کسی ایک عمل میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ تھوڑا سا کانٹا چبھتا ہے ہماری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، ذرا سی بات پر ہم تو بہانے تلاش کرتے ہیں دین سے بھاگنے کے۔
صحابہ کا تعارف اعمال کی بنیاد پر تھا، ہمارا تعارف دنیا کے پیشوں کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ ہمارا مقصد ہی دنیا بنانا ہے۔ وسعت و فراخی کی حالت تھی، ہے، آئے گی۔ فقر و فاقہ کی حالت تھی، ہے، آئے گی۔ بیماریوں کی حالت تھی، ہے، آئے گی۔ یہ حالتیں ہر وقت امت پر رہیں گی۔ اور چوتھی حالت ہے خوف کی۔ مختلف خوف مسلط رہتے ہیں، کبھی دشمن کا خوف ہے، کبھی فقر کا خوف ہے، مختلف خوفوں کے اندر قرآن پاک نے جو سب سے زیادہ خوف کی حالت بیان کی ہے وہ غزوہ احزاب کی بیان کی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ۔ اے ایمان والو اس وقت کو یاد کرو جب دشمن تمہاری دائیں طرف سے بھی، تمہارے بائیں طرف سے بھی، اوپر سے بھی، ہر طرف سے آ کر تمہیں گھیرے میں لے لیا تھا۔ مکے والے آئے، مدینے تک سارے قبائل کو ساتھ ملایا، مدینے والے بھی ان کا ساتھ دینے والے بن گئے، یہود بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ چند صحابہ ہیں، اب یہ خندق بھی کھودی ہے تو پیٹ پر پتھر باندھ کر کھودی ہے۔ بہت سخت قسم کا خوف کا حالت۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں گیا رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ اب تو حالت ایسی ہو گئی ہے کہ کلیجہ یہاں تک، حلق تک، منہ تک پہنچ گیا ہے۔ ایسا خوف کبھی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کے صلح کر لو یا کچھ اور، دنیا کا کوئی حل نہیں۔ فرمایا کہو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یہ دعائیں پڑھو، اللہ تمہارا خوف دور کریں گے۔ اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ فقر و فاقہ کی حالت ہو تو عمل کے ساتھ جوڑا، وسعت و فراخی کی حالت ہو تو عمل کے ساتھ جوڑا، بیماریوں کی حالت ہو تو عمل کے ساتھ جوڑا، خوف کی حالت ہو تو عمل کے ساتھ جوڑا۔ اعمال کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کہو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ صحابہ نے پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک نے اسی لشکر کو بغیر کسی لڑائی کے وہاں سے بھگا دیا۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے کلیجے تمہارے منہ کو آگے تھے، پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے اپنی مدد بھیجی، ہم نے تمہارے لیے ہوا بھیجی، ہم نے تمہاری مدد کے لیے آندھی بھیجی۔ اس آندھی کے اندر وہ جو لشکر دوسری طرف پورے کا پورے ہتھیاروں کے ساتھ تھا، ان کے ہتھیار ان سے گر گئے، وہ بھاگے اور بھاگتے بھاگتے مکے تک پہنچ گئے۔ اللہ پاک نے تمہاری مدد کی، کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کے ساتھ جوڑ ہو گیا۔ بہت بڑی بدقسمتی ہے، ہم بہت دوسرے راستے پر چلے گئے۔ مسلمان کا یہ راستہ نہیں تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا شروع کے اندر کہ صحابہ کا تعارف کیسے ہوتا تھا؟ صحابہ کا تعارف ہوتا تھا مہاجرین، یہ مہاجرین میں سے ہے، یہ انصار میں سے ہے، یہ فلاں آدمی بدر والوں میں سے ہے، یہ احد والوں میں سے ہے، یہ بیعت رضوان والوں میں سے ہے، شہید المشاہد یہ وہ ہے جس نے سارے غزوات میں شریک کیا ہے، یہ صفہ والوں میں سے ہے۔ صفہ والے کون تھے؟ صفہ والے وہ تھے جو کما سکتے تھے، لیکن ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی صفہ والوں میں سے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا کہ ابو ہریرہ یہ تو ہر وقت بھوک اور پیاس کی حالت میں رہتے ہو۔ خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے میں غش کھا کر گر جایا کرتا اور لوگ آ کر میری گردن پر پاؤں رکھتے، وہ سمجھتے مجھے مرگی ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں مرگی کا علاج یہ تھا کہ گردن پر پاؤں رکھا جاتا تھا۔ لوگ میری گردن پر پاؤں رکھتے یہ سمجھ کر کہ مجھے کوئی مرگی کی بیماریاں۔ بھائی مرگی نہیں تھی میرے اوپر، مجھے تو بھوک نے نیچے گرایا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی ایک دفعہ کہ ابو ہریرہ کچھ محنت مزدوری کر لیا کرو جا کر۔ کہا یا رسول اللہ محنت مزدوری تو میں کر سکتا ہوں، لیکن جتنا وقت میرا باہر گزرے گا آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں جھپکنا بھی چھوڑ دیں۔ جو آنکھ جھپکتی ہے اتنی دیر جو مجھے محرومی ہوتی ہے آپ کے دیدار سے، میں تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ مجھے بھوک کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے پیاس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو ہر آن ہر گھڑی چہرہ مبارک کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس نعمت پر کسی بھی چیز کو قربان نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھا تعارف،
آج ہمارا تعارف ہے، یہ زمیندار ہے، یہ تاجر ہے، یہ ملازم ہے، یہ مزدور طبقہ ہے، یہ فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، ہر وہ چیز کا اس کا پیچھے کیا ہے کہ یہ دنیا سنوارنے کے لیے جینے والا بندہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کھانا مل جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا گھر بن جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ آج حکمرانی سے لے کر نیچے کے طبقے تک سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ پیٹ بھر جائے، پیٹ بھر جائے، پیٹ بھر جائے، اور پیٹ ہمارا ایسا بن گیا جو بھرتا ہی نہیں۔ لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی، کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ پتہ نہیں کتنا چاہیے ہمیں، کسی بھی مقدار تک پہنچ کر ہمیں کم ہی لگتا ہے کہ نہیں ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی اور چاہیے۔ ابھی کہاں تک پہنچنا ہے؟ کتنا کر لیں گے؟ قارون تک جتنا کر لیں گے، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ قارون جتنا مال میرے پاس آ گیا، پھر کیا ہو گیا؟ پھر میں موت کو دور کر سکتا ہوں، پھر میں اپنی بیماریوں کو دور کر سکتا ہوں، پھر میں اپنے بڑھاپے کو اپنے آپ سے روک سکتا ہوں، پھر میں قبر سے جانے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، پھر میں حساب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا کرنا ہے یہ سارا کچھ؟ یہی سمجھو ساری دنیا ہماری ہے، بعد میں بھی تو یہی کرنا ہے، کمانے کے بعد بھی تو یہی سمجھ رہے یہ سارا کچھ میرا ہے، ویسے ہی سمجھ لو یہ سارا کچھ میرا ہے۔ کھانی تو 2 روٹیاں ہی ہیں، بڑے سے بڑا مالدار بھی 2 روٹیاں ہی کھاتا ہے، اس سے زیادہ کیا کھا لے گا بیچارہ؟ کس مصیبت میں پڑ گئے ہم لوگ۔ مال وسعت اور فراخی نعمت ہے، لیکن دین چھوڑ کر وسعت و فراخی مصیبت ہے۔ فقر و فاقہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن دین اگر چھوٹ جائے تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ بیماریاں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، آتی رہتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر کیسی بیماری آئی تھی؟ صحابہ پر آئی ہے، نیک لوگوں پر آئی ہیں، آتی رہتی ہیں بیماریاں۔ لیکن بیماری کو کسی اس مسئلے کو بہانہ بنا کر دین کی چھٹی کر دینا، یہ سوائے گمراہی کے، سوائے بے دینی کے، سوائے حماقت کے کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے بندے آج اس مصیبت میں جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی نے کوئی جادو کر دیا۔ وہ جادو کس نے کرنا تھا؟ بے دینی ہے، جادو نہیں ہے، بے دینی ہے، گناہوں کی نحوست ہے، جادو کوئی نہیں ہے۔ ہر بندہ جادو کر رہا، کس نے جادو کرنا تھا؟ مت ماریے کسی کی جادو کرتا پھرے، کسی نے کوئی جادو نہیں کیا۔ ہر آدمی پتہ نہیں، میرے صبح اٹھتا ہوں یہاں بڑا درد ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہوں میرا پتہ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی، کوئی دماغ ہی نہیں کام کرتا۔ دماغ کو کسی قابل رہنے ہی نہیں دیا، کام کیا کرے گا بیچارہ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت بتاتا ہوں، پکی روایت، بخاری اور مسلم متفق علیہ روایت ہے۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے، دونوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان آ کر اس کے اوپر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، یعنی جیسے رسی سے باندھتے ہیں نا، کسی بندے کو باندھ دیا جائے، اس کا ہاتھ نہ ہلے، اس کے پاؤں نہ ہلے، اس کی گردن نہ ہلے، وہ جکڑا جائے، ایسے جکڑ دیتے ہیں، 3 گرہیں لگاتا ہے ہر اس آدمی پر جو سوتا ہے۔ کتنی ہی نفلیں پڑھ کر سو جاؤ، کتنی ہی دعائیں پڑھ کر سو جاؤ، یہ شیطان کا کام ہے، اس نے یہ کرنا ہے کہ 3 گرہیں ہر سونے والے پر لگا دینی ہے۔ علی قافیت رأس احدکم، یہ گدی جہاں سر کا نیچا اور گدی کا آخر، یہ درمیان میں، یہاں آ کر وہ 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں علی قافیت رأس احدکم، یہاں آ کر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ وہ 3 گرہیں نہیں کھلتی، جب آدمی صبح اٹھ کر دعا پڑھے گا تو 1 گرہ کھلے گی، نہیں پڑھے گا تو نہیں کھلے گی وہ گرہ، پھر اٹھ کر وضو کرے گا تو دوسری گرہ کھلے گی، اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے گا تو تیسری گرہ کھلے گی، ورنہ نہیں کھلیں گی یہ گرہیں۔ اور تینوں گرہ کھل جائیں گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، یہ آدمی حشاش بشاش ہو جائے گا، تازہ دم ہو جائے گا۔ جیسے کسی کو جکڑے ہوئے کو کھول دو، جیسے وہ آزاد ہو جاتا ہے، ایسے یہ بندہ محسوس کرے گا۔ اور اگر کسی نے اٹھ کر دعا نہیں پڑھی، کسی نے اٹھ کر وضو نہیں کیا، کسی نے اٹھ کر نماز نہیں پڑھی، وہ سارا دن اصبح خبیث النفس، حدیث کے الفاظ ہے اصبح خبیث النفس کسلان، وہ ایسے اٹھے گا کہ سستی اس کے جوڑ کے اندر ہوگی، اور اس کے دل کے اندر خباثت ہی خباثت ہوگی۔ سو کہتے رہو میرے اوپر جادو کسی نے نہیں کیا، یہ گناہ ہے، یہ نحوست ہے اس نماز چھوڑنے کی، یہ اس طریقے کو چھوڑنے کی نحوست ہے۔ ساری عمر روتے رہو کہ ہمارے اوپر جادو کیا ہے، جاؤ لوگوں کو جا کر پیسے دیتے رہو، جو چاہے کرتے رہو، کوئی جادو نہیں ہے۔
کوئی کسی نے جادو نہیں کیا ہوتا، کوئی کسی جن کا اثر نہیں ہوتا. یہ ہم لوگوں کی بے دینیاں ہیں، یہ ہم لوگوں کے گناہ ہیں، یہ ہم لوگوں کا سنتوں کو چھوڑنا ہے، سنتوں کو پامال کرنا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دھکے دے کر گھر سے نکالنا ہے. اس کی نحوستیں ہیں کہ ہم میں سارا آدمی سمجھتا ہے جادو ہے. کوئی جادو نہیں ہے. یہ ہماری نحوستیں ہیں جو ہمارے سر پر مسلط ہیں، یہ ہماری نحوستیں ہیں جو ہمارے دماغ پر مسلط ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہیں جو ہمارے دل پر مسلط ہیں، ہمارے ایک ایک عضو پر مسلط ہیں. چھوڑ دیں ان بے دینیوں کو. جب تک ہم اللہ کے اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں آئیں گے، اس مصیبت میں ہی جینا پڑے گا. ہم اپنے آپ کو بدلیں. جیسے صحابہ کا تعارف اعمال کے ساتھ تھا، ہمارا تعارف اعمال کے ساتھ ہو. صحابہ کا جوڑ اعمال کے ساتھ تھا، ہمارا جوڑ اعمال کے ساتھ ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.